السلام علیکم۔ آج ہم حسرت موہانی کی غزل کی تشریح کریں گے۔ غزل کا مطلع ہے: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے رب سے اپنے مضبوط تعلق کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس دنیا میں مجھے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور مصیبتوں نے ہر قدم پر میرا راستہ روکا، لیکن میں زندگی کے کسی موڑ پر اپنے اللہ سے نا امید نہیں ہوا۔ مجھے اپنے پیارے اللہ کی رحمت سے پوری امید رہی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور میں اپنے رب کی رحمت اور فضل سے کبھی نا امید نہیں ہوا۔ میں نے امید کا دامن تھامے رکھا اور میرے اللہ نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا، اور میں نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور میرے اللہ پر میرا ایمان مزید پختہ ہوتا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا رب مجھے ہر مشکل سے نکالے گا۔ اس لیے مصیبتوں اور آزمائشوں نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیام، ہر ساز نے انہی کی سنائی صدا مجھے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب بھی میرے کانوں میں کسی گیت کی آواز پڑتی ہے تو مجھے اس سے میرے محبوب حقیقی کی یاد آتی ہے۔ دنیا میں لوگوں کو کوئی نغمہ سن کر اپنا دوست یاد آتا ہے، لیکن میرے رب سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ مجھے ہر دن میں میرے رب کی ہی یاد آتی ہے۔ ہر ساز، ہر دن میرے دل میں میرے رب کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، کسی نغمے میں محبت کے بول ہوں تو میرا دل اللہ کی محبت کی طرف مڑ جاتا ہے، اور یہ سب نیت اور سوچ کا زاویہ بدلنے سے ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو تو عام سا کلام بھی نصیحت بن جاتا ہے۔ دل کو چھو لینے والی دھن میں رب کی یاد آنا ایک گہرا روحانی تجربہ ہے۔ جب دل بیدار ہو تو ہوا کی سرسراہٹ، بارش کی بوندیں، پرندوں کی چہچہاہٹ، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں محسوس ہوتی ہیں، اور ہر دھن، ہر آواز رب کی طرف اشارہ بن جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے: رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب، مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر حسرت موہانی اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنے پیارے رب کے ذکر اور عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور اللہ کے ذکر میں مجھے اس طرح کا لطف آتا ہے جو لطف اور مزہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ کا ذکر کرنے میں دلوں کا سکون ہے۔ شاعر کہتے ہیں، میرا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ میں چاہے دنیا کا کوئی بھی کام کروں، میرا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کیونکہ اخلاص، توجہ اور محبت کے ساتھ کیا گیا ذکر دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، گناہوں کی گرد ہٹاتا ہے اور روح کو تازگی دیتا ہے۔ پھر اللہ کا نام لینا صرف عبادت نہیں رہتا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے رب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے میں ایسا مزہ ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بندہ جب محبت اور اخلاص سے اللہ کا نام لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بے چین دل کو سہارا مل گیا ہو، اور ایک خاموش سکون اندر اترنے لگتا ہے۔ یہ ایسا سکون اور ایسا اطمینان ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں: ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے۔ تشریح:
اس شعر میں شاعر حسرت موہانی اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف میرے پیارے اللہ کی خوشنودی ہے، کیونکہ حقیقی عشق وہی ہے جس میں محبوب کی رضا کا خیال رکھا جائے، اور مجھے میرے رب سے حقیقی عشق ہے۔ اس لیے میں ہر کام اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ میں ہر کام میں، زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب کی خوشنودی کو مد نظر رکھتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں، میری کوشش ہے میری زندگی کا ہر عمل اور ہر قدم میرے رب کی رضا کے مطابق ہو۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ جب بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے گا تو اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کو مقصد بنانے سے دل میں سکون آتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ غزل کا آخری شعر ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ حسرت یہ کس کے حسن محبت کا ہے کمال، کہتے ہیں سب جو شاعر رنگین نوا مجھے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر حسرت موہانی کہتے ہیں کہ یہ جو میری شاعری میں حسن اور کمال کی لطافت نظر آتی ہے، اور میری شاعری میں جو تاثیر ہے، یہ جس طرح لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے، یہ سارا کمال عشق حقیقی کا ہے۔ لوگ میرے کلام سے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں محبت ربانی محسوس ہوتی ہے۔ جب سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ الفاظ محض لفظوں کی زیبائش نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ اللہ کی محبت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے منور ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ عشق حقیقی کی روشنی ہے، جس کی وجہ سے میری شاعری دلوں کو چھو لیتی ہے۔ آپ نے غزل کی تشریح سنی، اب آپ بتائیں اس غزل سے آپ کو کیا سبق یا پیغام حاصل ہوا؟